السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر لیکچر نمبر 5 پارٹ نمبر 2 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کی نحو کے حوالے سے جو بحث ممکن ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لفظیتن سے پہلے میں نے بعضها نکالا تھا ترکیب کے اندر، اور اسی طرح معنویتن سے پہلے بھی بعضها کا لفظ میں نے نکالا تھا۔ تو یہ معنی کو درست کرنے کے لیے اور مقصود کو حاصل کرنے کے لیے یہ مبتدا نکالا گیا ہے تاکہ کلام مکمل ہو جائے، کیونکہ ادھوری کلام ناقص ہوتی ہے، فائدہ نہیں دیتی۔ فائدہ وہی کلام دیتی ہے جو مکمل ہو۔ تو بعضها لفظیتن کے اندر ہی یہ بات شامل تھی۔ سیاق کلام اسی چیز کا متقاضی تھا جو معنی ہم نے ترکیب کے اندر کیا ہے اور معذوف جو ہم نے ترکیب میں نکالا ہے، لہذا اس کا یہ اصل مقصد تھا جس وجہ سے اس کو معذوف مانا گیا ہے۔ باقی لفظیتن اور معنویتن سے پہلے مبتدا نکال کر اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا ہے۔ جملہ اسمیہ کے حوالے سے جو احکامات تھے وہ پہلے کئی بار ہو چکے ہیں۔ اشارتاً ذکر کیے دیتا ہوں کہ مبتدا اور خبر واحد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں برابر ہوتے ہیں۔ تو ہماری اس موجودہ مثال میں بھی دیکھیں بالکل برابر ہیں۔ لفظیتن خبر مؤنث ہے تو اس کی جو مبتدا ہے بعضها وہ بھی مؤنث ہے، کیونکہ لفظ بعض یہ ہا ضمیر کی طرف جب مضاف ہوا ہے تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ جیسے لفظیتن خبر واحد ہے بالکل اسی طرح بعضها مبتدا بھی واحد ہے، تو واحد ہونے میں بھی دونوں مطابق ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر جو ہے وہ ناکرہ ہوتی ہے۔ ہماری موجودہ مثال میں بعضها مبتدا بالکل آپ دیکھیں معرفہ ہے، ہا ضمیر چونکہ معرفہ ہے اور بعض کے لفظ کو اسی معرفہ کی طرف مضاف کر دیا گیا تو وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اس غرض سے لفظ بعضها مبتدا ٹھہرا اور ہمارا قانون بالکل فٹ آیا کہ مبتدا اکثر معرفہ جبکہ ناکرہ خبر ناکرہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں لفظیتن یہ خبر ہے اور خبر ناکرہ ہے۔ یہی حال معنویتن کا ہے۔ آگے دیکھیں فاللفظیۃ منہا علی ضربین۔ اس عبارت کے اندر اچھا جی، اس عبارت کے اندر اللفظیۃ مبتدا تھا اور اس کی جو ہم نے خبر نکالی ہے وہ ثابتۃ علی ضربین ہے۔ علی ضربین کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے؟ ثابتۃ، وہ خبر ہے۔ تو آپ دیکھیں مبتدا اور خبر کے اندر مطابقت دیکھیں کہ اللفظیۃ جیسے مؤنث ہے بالکل اسی طرح اس کی جو خبر نکالی گئی ہے ثابتۃ وہ بھی مؤنث ہے۔ اچھا، اور دوسرا جیسے اللفظیۃ واحد ہے بالکل اسی طرح ثابتۃ جو اس کی خبر نکالی گئی ہے وہ بھی واحد ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا یہ کہ اللفظیۃ مبتدا جو کہ معرفہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے یہاں بھی دیکھیں معرفہ ہے، الف لام اس میں آ چکا ہے تعریف کا، اور اس کی جو خبر ہے ثابتۃ وہ ناکرہ ہے، اصول کے مطابق ہے۔ یہ چیزیں مبتدا اور خبر کے اندر ملحوظ خاطر رکھنی پڑتی ہیں۔ جو بھی آپ جملہ اسمیہ بنائیں اس میں یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر جملہ بنانا ہے۔ اچھا جی، دوسرا یہ کہ اللفظیۃ منہا کے حوالے سے ذوالحال بنتا ہے۔ تو ذوالحال اور حال، ذوالحال کسے کہتے ہیں، حال کسے کہتے ہیں، میں اس بات کا اشارہ پہلے کر چکا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں کہ ذوالحال وہ اسم ہے جس کی حالت بیان کی جا رہی ہو، جبکہ حال وہ اسم ہے یا وہ فعل ہے، وہ لفظ جس میں حالت کا بیان ہو۔ جیسے میں نے مثال بھی دی ہے کہ جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔
تو اس میں زید کے آنے کی اطلاع دی گئی ہے، اور حالت اس میں ہے کہ حالت زید کے آنے کی سوار ہونے والی تھی، تو زید یہ ذوالحال ہے چونکہ اس کی حالت بیان ہوئی ہے، اور حالت کون سی ہے؟ وہ ہے سوار ہونے والی، تو وہ سوار ہونے والی حالت راکبن کے لفظ نے بتائی ہے، راکبن یہ حال ہے اور زید یہ ذوالحال ہے، حال والا جس کا حال بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ حال جو ہوگا وہ فاعل سے بھی ہو سکتا ہے اور مفعول سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے جاءنی لقیتو زیدن راکبینی، ملا میں زید کو اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ تو یہاں راکبین تثنیہ کے لفظ نے یہ بتایا کہ لقیتو کے اندر تو ضمیر اور زیدن یہ دونوں سوار ہونے کی حالت میں ملے ہیں، تو اسی لیے راکبین کا لفظ یہ دونوں سے حال ہے۔ اچھا جی، یا پھر آپ صرف لقیتو کی تو ضمیر سے بھی بنا سکتے ہیں، یا زیدن سے بھی صرف بنا سکتے ہیں، الغرض فاعل سے بھی بن سکتا ہے، مفعول سے بھی بن سکتا ہے، اور دونوں سے بھی ایک ہی حالت میں دونوں سے بھی یہ حال بن سکتا ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، تیسرا یہ کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا اور حال ہمیشہ ناکرہ ہوگا، ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا اور حال ہمیشہ ناکرہ ہوگا۔ آپ اس مثال میں دیکھیں، ذوالحال معرفہ ہے، اللفظیۃ یہ معرفہ ہے، ٹھیک، اور منہا کا متعلق جسے بنایا ہے وہ ہے کائنتن حال، تو حال کے متعلق میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ حال ہمیشہ ناکرہ ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ میں نے جو حال نکالا ہے کائنتن بالکل ناکرہ ہے، الغرض ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا اور حال ہمیشہ ناکرہ ہوگا۔ ایک اور مثال سنیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، یہاں معنی ہے کہ پیدا کیا گیا ہے انسان اس حال میں کہ کمزور، تو یہاں حالت بیان کی گئی ہے الانسان کی، اور حالت بیان کرنے والا لفظ ضعیفن کا لفظ ہے، الانسان ذوالحال ہے اور ضعیفن حال ہے۔ الانسان ذوالحال جو ہے یہ معرفہ ہے، آپ دیکھیں اس پہ الف لام تعریف کا آ چکا ہے، جبکہ ضعیفن جو حال ہے وہ ناکرہ ہے۔ جو میں نے قاعدہ بتایا ہے اسی قاعدے کے مطابق ہر ایک مثال کو سمجھتے چلے جائیں، جہاں کہیں بھی ہو تو اس کو انہی مثالوں پر آپ نے فٹ کرنا ہے۔ چوتھا یہ کہ حال دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ اکیلا مفرد ہوگا یا پھر وہ جملہ ہوگا۔ مفرد کی مثال یعنی اکیلے ہونے کی مثال آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس میں دیکھیں ضعیفن کا لفظ یہ حال ہے اور اکیلا ہے، مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، جبکہ یہ حال بھی بن سکتا ہے، حال جملہ بھی بن سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ مثال دیکھیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ قریب جاؤ تم نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، تو وانتم سکارا یہ مکمل جملہ لا تقربوا کہ انتم ضمیر سے حال بن رہا ہے، الغرض حال جو ہے وہ مفرد بھی آ سکتا ہے اور اسی طرح جملہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ نے ذوالحال حال کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اچھا جی، سماعیتن و قیاسیتن میں نے احدہما اور ثانیہما محذوف نکالا تھا، آپ اس میں بھی دیکھیں مبتدا اور خبر کے وہی احکامات جاری ہیں احدہما اور ثانیہما کے اندر۔ اچھا جی، فالسماعیۃ منہا، اس میں فالسماعیۃ یہ منہا کے حوالے سے ذوالحال ہے، ذوالحال حال کے احکامات میں نے سنا دیے ہیں، اور احد و تسعون یہ السماعیۃ مبتدا کی خبر ہے، احد و تسعون عاملا، احد و تسعون اس میں عطف ہے، احد معطوف علیہ اور تسعون معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف کے احکامات میں نے پہلے کافی بار سنائے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ احد و تسعون یہ دونوں جو ہے یہ عدد ہیں، اور عاملاً اسی عدد سے تمییز بن رہا ہے۔ ممیز اور تمییز کی جب آپ نے پہچان کرنی ہے تو ممیز ممیز سے مراد وہ چیز جس کی وضاحت کر کے بیان کر دیا جائے،
ممیز میں ایک ابہام سا ہوتا ہے، مبہم چیز ہوتی ہے، اس میں وضاحت نہیں ہوتی۔ آگے تمییز لا کر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے۔ جیسے مثال ہے ہماری، یہ موجودہ مثال دیکھ لیں، احد و تسعون، 91۔ اب کیا 91؟ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس میں ابہام تھا، پوشیدگی تھی، تو اس کو وضاحت کرنے کے لیے عاملاً کا لفظ لا کر یہ بیان کر دیا کہ 91 عامل۔ اگر میں یوں کہہ دیتا کہ السماعیۃ منھا احد و تسعون، سماعی 91 ہیں، تو کیا 91 ہیں؟ یہ سوال آپ کر سکتے تھے، لیکن عاملاً کا لفظ جب میں نے بول دیا تو آپ کا وہ سوال جھٹ گیا، آپ وہ سوال نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو بات پوری سمجھ آ گئی ہے۔ اسی چیز کو کہتے ہیں تمییز۔ جو تمییز، میز یمیز، تمییز کا معنی ہی یہی ہے کہ امتیاز کر دینا کسی چیز کا، جس بات میں اشتباہ ہو، اشکال ہو، بات سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کا امتیاز کر کے وضاحت کر دینا، یہ تمییز کہلاتا ہے۔ جو بھی آپ تعریف سمجھیں، اس کے لفظ کے اندر ہی اس کی تعریف ملحوظ خاطر ہوتی ہے، بس اس کے لفظوں پر غور کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں نے آپ کو جو قانون بتانا ہے وہ قانون یاد رکھیں کہ ایک اور دو کی جو تمییز ہے اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لفظ کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ جبکہ 3 سے 10 تک کی جو تمییز ہوتی ہے وہ مجموع مجرور ہوتی ہے، مثالیں میں نے کل کے سبق میں دی ہیں اور وضاحت بھی کی ہے۔ جبکہ 11 سے لے کر 91 تک کی جو تمییز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ مفرد سے مراد واحد کا صیغہ ہوتا ہے، اور منصوب سے مراد اس کا اعراب نصب زبر ہوتا ہے۔ تو ہماری موجودہ مثال 11 سے لے کر 99 تک کے درمیان والا عدد ہے، احد و تسعون، 91 والا عدد، یہ اسی کے درمیان والا ہے، تو اس کی بھی تمییز اسی قاعدے کے تحت مفرد منصوب آنی چاہیے، اور واقعتاً مفرد منصوب ہی ہے۔ عاملاً یہ اسی کی چونکہ تمییز ہے، دیکھیں یہ واحد کا صیغہ ہے اور منصوب ہے، قانون ہمارا بالکل ٹھیک ٹھہرا۔ اچھا جی، دوسرا آپ نے اس میں، اچھا جی، القیاسیت کا لفظ ہے۔ القیاسیت منہا کے حوالے سے ذوالحال ہے، اور سبعۃ عوامل کے حوالے سے یہ مبتدا ہے۔ ذوالحال حال مل کر یہ مبتدا بنے تھے، اور سبعۃ عوامل یہ خبر تھی۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں القیاسیت، یہ ذوالحال جو ہے، ذوالحال اکثر چونکہ معرفہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ معرفہ ہے، اور منہا کا جو متعلق ہے کائنتاً، جو کہ حال ہے، وہ ناکرہ ہے، قاعدہ وہ پورا ٹھہرا۔ دوسرا یہ کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، القیاسیتوں کو دیکھیں یہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے۔ سبعۃ عوامل یہ خبر ہے، خبر ناکرہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح یہ خبر ہے اور خبر ناکرہ ہے۔ ٹھیک، سبعۃ عوامل کے اندر آپ اس بات کو دیکھیں کہ سبعۃ یہ 7 ہے، 3 سے لے کر 9 تک کا عدد، 10 تک کا عدد جو ہے، 3 سے 10 تک کا عدد، اس کی تمییز مجموع یعنی جمع، مجرور یعنی کسرہ والی، جر والی ہوگی۔ یہاں دیکھیں سبعۃ یہ 7 ہے، جو کہ 3 سے 10 تک کا درمیانی عدد ہے، لہذا اس کی تمییز جمع لائی گئی ہے، عامل کی جمع عوامل آتی ہے، اور اس کو جر دی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جر کی جو کیفیت ہے وہ زبر سے ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی، بلکہ کسرہ کی جگہ زبر آتا ہے، کسرہ کی جگہ فتح آتی ہے، لہذا یہاں اعراب تو جر ہے لیکن اعراب کی کیفیت اور ہے۔ ٹھیک، ہمارا قانون وہی رہا کہ 3 سے 10 تک کے عدد کی جو تمییز ہوتی ہے وہ مجموع مجرور ہوتی ہے۔ اس میں دوسرا اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ 3 سے 10 تک کی جو تمییز ہوگی وہ، اچھا جی، 3 سے 10 تک کی جو تمییز ہوگی وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ اگر تمییز مذکر ہوگی تو عدد کو مؤنث لایا جائے گا، اگر تمییز مؤنث ہوگی تو عدد کو مذکر لایا جائے گا، یعنی بالکل الٹ، اس کو خلاف قیاس کہتے ہیں۔
3 سے 10 تک کی جو تمیز ہوگی وہ خلاف قیاس آتی ہے۔ ہماری موجودہ مثال ہے سبعۃ عوامل۔ عوامل جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ مذکر ہے، اور سبعۃ جو ہے یہ مؤنث لایا گیا ہے، بالکل الٹ۔ دوسری آپ مثال دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ سبعۃ رجال، 7 آدمی۔ آپ دیکھیں رجال آدمی یہ تو مذکر ہیں، لیکن سبعۃ کا لفظ یہ مؤنث لایا گیا ہے۔ اگر آپ نے یوں بول دیا سبع رجال، یہ غلط ٹھہرے گا، غلط ٹھہرے گا، آپ کا جملہ ٹھیک نہیں رہے گا، آپ کا لفظ ٹھیک نہیں رہے گا۔ قواعد اسی لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ عبارت بنانا سیکھ جائیں۔ اچھا، جبکہ دوسری مثال سبع نسوۃ، یہاں آپ دیکھیں نسوۃ یہ مؤنث ہے، اور اس کی جو ممیز ہے، عدد ہے، وہ مذکر لایا گیا ہے، سبع نسوۃ۔ ٹھیک، اچھا جی، یہ قانون بھی آپ کو یاد ہو گیا۔ آگے دیکھیں المعنویۃ منہا عددان۔ المعنویۃ منہا کی حالت وہی ہے جو حالت اللفظیۃ منہا کی تھی۔ اچھا جی، منہا میں ہا ضمیر کا جو اعراب میں نے بتایا کہ جر ہے۔ ضمیر اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو دل میں پوشیدہ ہو، تو ہا ضمیر کا معنی جو ہے وہ ہے اس کا، اس کی یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اس کی جو مراد ہے وہ دل کے اندر ہے، اسی لیے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو مرجع کے حوالے سے اس کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے۔ اگر مرجع مذکر ہے تو یہ مذکر ہوگی، مرجع مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہوگی، مرجع واحد ہے تو یہ واحد، مرجع تثنیہ ہے تو یہ تثنیہ، اگر وہ جمع تو یہ بھی جمع۔ آپ پیچھے دیکھیں من ہا کی ہا ضمیر جو ہے اس کا مرجع میعۃ عامل ہے، میعۃ یہ مؤنث ہے، اسی لیے اس کی تمییز، اس کی جو ضمیر ہے وہ مؤنث لائی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آگے ہے عددان۔ عددان یہ تثنیہ ہے، اس کا اعراب رفع تھا، رفع الف سے آیا ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی ہے۔ تتنوع السماعیۃ، اچھا جی، اس میں بھی کوئی خاص بات بتانے والی نہیں ہے۔ فاعل ہے، تتنوع فعل ہے، السماعیۃ یہ فاعل ہے، اور فاعل اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہو یا جس سے کام صادر ہوا ہو۔ تو یہاں تقسیم ہونے والا جو ہے یعنی فاعل جو ہے وہ سماعیہ ہے، اسی لیے اس کو فاعل بنایا گیا ہے۔ فاعل کے احکامات چلو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فاعل جو ہے وہ اگر ضمیر ہے تو اگر فاعل ضمیر ہے تو فعل جو ہے وہ اسی ضمیر کے مطابق آئے گا۔ جیسے فاعل ضمیر آپ جمع مؤنث کی ٹھہرائیں، النساء ضربنا زیدن، عورتوں نے مارا ہے زید کو۔ اب یہاں دیکھیں ضربنا، اس میں نون ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اسی لیے فعل کو اسی کے مطابق لایا گیا ہے، یعنی جمع مؤنث لایا گیا ہے۔ اگر مذکر ہے جیسے الرجال ضربوا زیدن، مردوں نے، آدمیوں نے مارا ہے زید کو، تو یہاں ضربوا کے اندر واو ضمیر جمع مذکر کی یہ فاعل ہے، اسی کے مطابق فعل کو لایا گیا ہے جمع مذکر۔ جبکہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو، اسم ظاہر کہتے ہیں ضمیر کے الٹ، ضمیر سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہو تو اس کو اسم ظاہر کہتے ہیں۔ ٹھیک، جو الگ سے لکھا جا سکے، الگ سے بولا جا سکے، اور الگ اس کی کنڈیشن ہو۔ اچھا جی، تو اس موقع پر جب فاعل جو ہے اسم ظاہر ہو تو اس موقع پر فعل ہمیشہ واحد ہوگا، لیکن مذکر اور مؤنث ہونے کا اس میں لحاظ رکھا جائے گا۔ مثال دیکھیں، ضربنی زید، مارا مجھے زید نے۔ ٹھیک، ضربنی رجلان، مارا مجھے 2 آدمیوں نے۔ رجلان دیکھیں اسم ظاہر ہے، اگرچہ تثنیہ ہے لیکن اس کا فعل بالکل واحد لایا گیا ہے۔ اچھا، ضربتنی امرأتان، مارا مجھے 2 عورتوں نے۔ اس مثال کے اندر آپ دیکھیں تذکیر و تانیث کا لحاظ تو رکھا گیا ہے، جیسے امرأتان مؤنث ہے تو اس کے فعل کو بھی مؤنث لایا گیا ہے ضربت، لیکن فاعل واحد ہے اور فعل
لایا واحد گیا ہے، تو یہ قانون آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک، آگے منہا ہے، منہا کی بات بھی پہلے ہو چکی ہے۔ اعلیٰ ثلاثۃ عشرہ نوعان، ثلاثۃ عشرہ نوعان کے اندر آپ کو ایک بات بتانی ہے، وہ یہ کہ ثلاثۃ عشرہ اصل میں تھا ثلاثۃ و عشرہ، ثلاثۃ و عشرہ، 3 اور 10، 3 اور 10 مراد 13۔ واؤ کو نکال کر، واؤ کو حذف کر کے ثلاثہ کے لفظ کو عشرہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ ملا دینے کو عربی میں ترکیب کہتے ہیں، اور جو ملایا گیا ہو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی کئی قسمیں تھیں، مرکب ناقص، مرکب غیر ناقص، مرکب ناقص، مرکب مفید۔ مرکب مفید تو ہو گیا جملہ جو ہم پیچھے کئی بار بناتے آئے ہیں۔ مرکب غیر ناقص، مرکب ناقص کا معنی یہ ہے وہ مرکب جو جملہ نہ ہو بلکہ اس میں نقص پایا جائے۔ اس کی کئی قسمیں تھیں، ان میں سے مرکب عددی، مرکب صوتی، مرکب منع صرف، مرکب اضافی، مرکب وصفی، ٹھیک، توصیفی جسے کہتے ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں تقریباً اس کی بنتی ہیں، ان میں سے یہ جو ہے یہ مرکب عددی ہے۔ مرکب عددی سے مراد وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز حرف کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ ثلاثۃ عشرہ کے اندر 2 لفظ ہیں جن میں سے دوسرا لفظ عشرہ کا لفظ ہے، اور عشرہ کا لفظ واو والے حرف کو اپنے اندر لیے ہوا ہے۔ واو کا معنی اس نے اپنے اندر لیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو مرکب عددی کہتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ثلاثۃ عشرہ اصل میں ثلاثۃ و عشرہ تھا، واو کو حذف کر کے اس کا معنی اس میں ضمن کر دیا گیا ہے۔ مرکب عددی کا حکم یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ 12 کے عدد کے علاوہ 11 سے لے کر 19 تک کا جو عدد ہے مرکب عددی، یہ غیر منصرف شمار ہوتا ہے، اور دونوں حرف مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی دونوں پر زبر آتا ہے۔ احد عشرہ، احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمس عشرہ، خمسۃ عشرہ، ست عشرہ، ستۃ عشرہ، سبع عشرہ، سبع عشرہ، سبعۃ عشرہ۔ الغرض 11 سے 19 تک کا جو عدد ہے، دونوں جو اس کے مبنی بر فتح ہوں گے سوائے تثنیہ کے، ٹھیک، کہ اس کا پہلا عدد جو ہے، پہلا لفظ وہ معرب ہوتا ہے۔ قانون جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ہماری موجودہ مثال میں دیکھیں، ثلاثۃ عشرہ یہ یعنی 11 سے 19 تک کے درمیان کا عدد ہے، اسی لیے اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کی اجرا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی جر جو ہے وہ محلن ہے، کیونکہ یہ مرکب عددی ہے اور مبنی ہے۔ قانون جو بتا رہا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں ایک اور قانون بھی آپ ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمییز ہوگی وہ خلاف قیاس ہوگی۔ 3 سے 9 تک کی تمییز خلاف قیاس ہوگی، 10 بھی کہہ لیں اس میں بھی آ جاتا ہے۔ مثال پیچھے 7 عوامل کے اندر میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں دیکھیں ثلاثۃ کا لفظ، یہ 3 سے 9 تک کے درمیانی والا عدد ہے، یعنی 3 ہے۔ 3 کا قانون بھی یہی ہے کہ اس کی تمییز اس کے خلاف ہوگی، یعنی اگر یہ مذکر ہو تو اس کی تمییز مؤنث ہوگی، اگر یہ مؤنث ہوا تو اس کی تمییز مذکر ہوگی۔ ہماری موجودہ مثال میں دیکھیں ثلاثۃ کا لفظ مؤنث ہے، اس کی تمییز نوعان یہ مذکر آئی ہے، لہذا قانون یہ بنا کہ 3 سے 9 تک کی جو تمییز ہے وہ خلاف قیاس آتی ہے۔ ممیز مذکر کے ساتھ تمییز مؤنث آئے گی، ممیز مؤنث کے ساتھ تمییز مذکر آئے گی، بالکل الٹ۔ قانون سارا بیان ہو گیا ہے۔ تیسرا اس میں یہ قانون یاد رکھیں کہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمییز میں نے بتایا تھا مفرد ہوگی، منصوب ہوگی، یہ قانون اس میں لاگو ہوا ہے۔ دیکھیں نوعان کا لفظ مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے، ٹھیک۔ آج والا جو نحو کا سبق تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں جو نحوی بحثیں آ سکتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ مزید کسی بھی قسم کا اشکال ہو تو وہ آپ گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔